دمشق کے راستے میں ایک شہر معمورہ آیا تو یہ وہاں پر چل پڑے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس کو جبل معمورہ کہا جاتا تھا، تو اس کے اندر ایک بہت لمبی غار تھی۔ اس نے کہا جس شہر میں جاتے ہیں شور مچ جاتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، کیوں نہ آج کی رات جو ہے اس غار کے اندر گزاری جائے۔ تو اہل بیت کے قافلے کو بہت لمبی غار تھی، وہاں لے جایا گیا جبل معمورہ میں۔ تو وہاں کا جو حاکم تھا اس کا نام عزیز تھا، اور یہ بھی مذہباً یہودی تھا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام خواب میں اس حاکم عزیز جو تھا معمورہ کا رہنے والا، تو اس کو خواب میں ملے۔ اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کی چارپائی کے پاس کھڑے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں۔ تو اس نے عرض کی حضور میں غلام آپ کا ہوں، نوکر آپ کا ہوں، امتی آپ کا ہوں، حکومت آپ کی ہے، کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں، حکم فرمائیں کیا بات ہے۔ تو حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے ساتھ نہیں بولوں گا، آپ نے مجھے محمد الرسول اللہ کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ اس نے کہا حضور مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کیا کیا ہے، کوئی بتائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو حکم ہوا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو محمد کی نگاہ دیکھے۔ پھر کیا ہوا، معراج پر رسول اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لے گئے، واپس آئے تو نمازوں کا معاملہ تھا، وہ اللہ کا دیدار کر کے آتے۔ میں ان کی آنکھوں میں خدا کا جلوہ اور دیدار کرتا، جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا اور اکھیاں اساں تک لیاں۔ تو میں نے کئی بار رب کا دیدار کیا مصطفیٰ کے وسیلے سے ان کی آنکھوں میں۔ تو اگر قیامت کے دن رسول اللہ کے آخری پیغمبر مجھے کہہ دیں اے کلیم اللہ جب تجھے دیدار کی پیاس تھی تو میں نے تیری پیاس کو بجھا دیا، میں نے وہ دیدار کیا اور آپ کو میں نے دیدار کروا دیا۔ اگر ان نے کہا کہ میں نے تیری پیاس بجھا دی اور تو نے میری اولاد کو پیاسا دیکھا اور ان کی مدد نہ کی، تو کل میں شرمندہ ہو جاؤں گا، ان کے سامنے مجھے سر جھکانا پڑے گا، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ حاکم جو تھا رونے لگا، حضور وضاحت فرمائیں، تھوڑی سی مزید تفصیل چاہیے۔ تو حضرت کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبل معمورہ کے غار کے اندر اللہ کے آخری رسول کی آل آئی ہے، وہ پیاسی ہے، آپ جاؤ ان کی مدد کرو، ان کی خبر لو۔ اس نے کہا حضور مجھے حکم فرمائے کیسے خبر لوں؟ کہا تمہارے دو دروازے، ایک دروازے سے جاؤ اور غار کے اوپر ایک شیری نامی عورت جو ہے وہ پہرا دے رہی ہے، تم جاؤ اور جا کر کے ان کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، آنکھ کھل گئی۔ حاکم وقت مذہباً یہودی کلیم اللہ کا امتی دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا جبل معمورہ کے پاس پہنچتا ہے، اور آ کر جب دروازے پہ پہنچتا ہے کچھ سامان لے کے آتا ہے اور مدد کے لیے آتا ہے، تو سیکورٹی گارڈ جو ہوتا ہے جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور شور مچ جاتا ہے، لوگ اٹھ جاتے ہیں اور الرحیل الرحیل کی آوازیں، چلو 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 نکلو یہاں سے، اگلی منزل کی طرف رواں ہو جاؤ، یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے، رسول اللہ نے اور سب نے اہل بیت کی مدد تو کی، لیکن قدم قدم پر یہ صبر بھی کرتے رہے، اللہ آزماتا رہا، امتحان لیتا رہا، لیکن کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت لب پر نہیں آئی۔ نماز بھی ہوتی رہی، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہی، دکھ سہتے رہے، لیکن درود پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اور گنبد خضرا کے مکیں کو اپنی عرضیں سناتے رہے۔